کشمیر کے حالات بڑے خراب ہیں جی، اور یہ حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. دونوں پارٹیاں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی. دوسری 10,000 پاکستانی میں نے آپ کو بتایا اسٹوڈنٹ ویزا پر برطانیہ گئے پناہ مانگ رہی. الزام وہ جو چاہے لگاتے رہے، لگ یہی رہا ہے کہ اگر حالات ان کے اچھے ہوتے ادھر اکنامکلی تو وہ کیوں جاتے ہیں. بھٹی صاحب واٹس یور ٹیک؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. ابھی میں نے کیا گروایا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم اکثر گلا کرتے ہیں، دو طبقہ فکر. ایک کہتے ہیں جی برین ڈرین ہو گیا، دوسرے کہتے ہیں نہیں زر مبادلہ آ رہا ہے پورے ملکوں سے، پوری دنیا سے ایسا ہوتا ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ ابھی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک بلاول مزے میں ہے نا، باقی بلاول کیا کریں اس سے زیادہ پڑھ کر. ایک مریم نواز مزے میں ہے نا کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، باقی دنیا کیا کر رہی ہے جو پڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے. بے روزگاری ریکارڈ ساز ہے، بیرونی سرمایہ کاری ریکارڈ ساز ڈاؤن ہے، غربت آدھی قوم اس نیچے ہے، اس کے 45% تک پہنچ گئی ہے، اور قرضے 10 مہینوں میں 15 ارب ڈالر کا قرضہ. تو کیا ہے ادھر کہ کس وجہ سے یہ رکیں؟ یہ تو ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، اس میں جو تفصیلات ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ تفصیلات ہیں. لیکن نوجوان کس وجہ سے یہاں رکے؟ کیا میرٹ پہ نوکریاں مل رہی ہیں؟ حکومت نے خود کہا کہ ہم روزگار نہیں پرووائڈ کر سکتے، یہ ہماری جی ڈی پی روزگار پرووائڈ کرنے والی نہیں ہے. تو آپ بتائیں پھر وہ کدھر رہیں، کیا کریں، کس طرف جائیں؟ جس کو جو موقع نکلا ہے، کوئی ڈنکی لگا رہا ہے، کوئی اس طرف سے جا رہا ہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو میں رکھنا چاہتا ہوں دونوں صاحبان کے سامنے، کہ ملک کے اتنے برے حالات کے بعد بھی اتنے برے حالات نہیں ہوئے رانا صاحب کے لوگ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے ہیں. جو کہتے ہیں نا عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا، اس کے لیے لوگ باہر نکلے. اگر پڑا تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، غربت کی لکیر کے نیچے لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، لیکن لوگ باہر. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اس پہ پروٹیسٹ نہیں کر، اس لیول تک بات نہیں پہنچی ابھی کہ کوئی انقلاب آ جائے. یا سچویشن جس طرح بھٹی صاحب پیش کر لیں اتنی ریولوشنری ہے ہی نہیں، انقلابی سچویشن نہیں ہے، جس میں مریم صاحبہ یا بلاول صاحب ولن ہے اور عوام جو ہے وہ پس رہی ہے. بھٹی صاحب کے اس انقلاب لانے کے جب سے وہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے 9 اپریل سے لے کے اب تک، یہ تو 10 دفعہ لا چکے ہیں انقلاب. وہ نہیں آ رہا، لوگ نہیں سنتے، لوگوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. ہم پہلے بھی کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں چھتر مارن والے وداؤ، تاکہ کام اپنا کرتے رہیں. ہماری قوم کی یہ مجبوری ہے، بچوں کی یہ مجبوری ہے، ماں باپ کی مجبوری ہے کہ انہیں کمانا ہے اپنے لیے. یہ جو شوقین ہے نا، ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ کب نہیں تھے حالات ہمارے؟ آپ نے کب دودھ شہد کی نہریں بہتی دیکھی تھی؟ یہ شروع دن سے ایسے ہے. کبھی بھٹو صاحب لوگوں کو باہر بھیج رہے تھے، پرائیویٹائز جب وہ قومیائے گئے، نیشنلائز کیا، قومیایا گیا، تو تب بھی وہ انڈسٹری تباہ ہوئی اس کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. وہ بڑا پاسپورٹ انہوں نے دیا، لوگوں کو وسائل دیے کہ وہ پاکستان سے باہر جا سکے، وہ ان کا کارنامہ ہے، وہ بھی ان کا کارنامہ ہے. مجھے یہ بتائیں کب ہمارے پاس بہت اچھے حالات تھے جس کو ہم آج رونا؟ ٹھیک ہے وسط سے وسط ہے نا، 78 سال میں ہم نے کب باہر نکلے؟ ہم نے اگر نکلنے کی کوشش کی کہ ہمارے حالات ٹھیک ہیں، تو ہمارے سسٹم نے ان کو تباہ کیا. خود جب عمران خان جیسوں کو لا کے مسلط کرنے کے لیے بالکل میاں صاحب کو ٹھوک کے کہ جس طریقے سے مرضی ہو پاناما سے نکلیں یا کاما سے نکلیں، اس ملک کو ہم نے نہیں چلنے دیا، انہوں نے نہیں چلنے دیا. وہ سارے انجوائے کر رہے ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی، سوائے ایک جنرل فیض کے جو کسی اور وجہ سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کارنامے پہ ابھی تک نہیں بیٹھے جو انہوں نے انجام دیا آخری وقت تک بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ بحث کریں گے، پاکستانی تو ہمیشہ سے باہر جا رہے ہیں، اور وہ ڈائسپورا جس طرح بھی گیا ہے وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، وہ کما رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنی فیملی کے لیے یا اپنے انویسٹمنٹ کے لیے. ہم بڑی بات کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، ہمارے زر مبادلہ وہ بھیجتے ہیں، لیکن کب پاکستان کے لیے پیسے بھیجے؟ نہ پاکستان نے مانگے ہیں سوائے ایک ایٹمی اس کے کہ بھئی آپ ہمارے پاس پیسے رہنے دیں. فریز کر رہی ہے جب اکاؤنٹ سے. نہیں، وہ ایک ایسا واقعہ تھا جینوئن تھا کہ آپ اس کے علاوہ چل نہیں سکتے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ہے کیا اس کے علاوہ؟ ہمارا کام یہی ہے کہ لوگوں کے لیے میں اور آپ بات کریں، میڈیا ہم سب بات کریں کہ جی عام آدمی کے ریلیف کے لیے دے. ہاں، شہباز شریف کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ زرعی بینک کو پرائیویٹائز کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ مت کریں، یہ واحد بینک ہے جو زرعی بینک جو قرضہ دیتا ہے کسانوں کو، آپ اس کو بھی بیچنے جا رہے ہیں کیونکہ اورنگزیب صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ بیچ دیں. باقی جگہ پہ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا، آئی ایم ایف آپ کے للے تللوں پہ نہیں روکتا کہ جی آپ روکیں اور عام آدمی کو ریلیف دیں. آئی ایم ایف نے بھی تو دیکھ لیا نا کہ یہ نہیں مانتے کوئی بات. جہاں سمجھانا ہے، سکھانا ہے، تو آپ جب اپنی اخراجات کٹ کریں گے، ٹھیک ہے سر، آپ سائز اکانومی کا اپنے اخراجات کم کر کے بتائیں گے، تو یہ لوگ ہمیشہ سے قربانی دیتے آئے ہیں اور پھر دیں گے. یہاں کوئی انقلاب نہیں آ رہا آپ کو. اچھا، میں اگر یہ کہہ دوں انقلاب نہیں آ رہا، جس دن انقلاب آنا نا میرے اور آپ کی گفتگو کے بغیر آ جانا ہے. یہ آپ بھی بہت تقریباً ہر شو میں کہتے ہیں کہ عمران خان کے بعد لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے. بھائی لوگوں نے جب اپنا کام کرنا ہے، مہنگائی کے خلاف نہیں آئے، مینڈیٹ اگر کہتے ہیں آپ کا 2018 میں
نواز شریف کو نکالنے کے خلاف لوگ آئے, ووٹ ڈالا, ختم. 2024 میں لوگ آئے, ووٹ ڈالا, ختم. آگے چلے, آگے آپ کیا کریں گے؟ آپ سیاست نہیں کر رہے, آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ گود میں لے لو. عمران خان صاحب, آپ کون سے عوامی تحریک چلا رہے ہیں؟ ان کی کون سی پارٹی ہے جو بجٹ میں ساری کٹوتی کی تحریکیں دے اور کہے کہ نہیں ہم بحث کریں گے, یا گورنمنٹ بلڈوز کرے بجٹ کو پاس کرانے میں؟ تو بائیکاٹ کر کے سب سے فرینڈلی اپوزیشن. سر پوائنٹ آ گیا مولانا صاحب, بالکل ٹھیک.